بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر جاوید اقبال خاکسار۔ آج ہم بات کریں گے ہائپوٹینشن اینڈ ورٹیگو کے بارے میں۔ ہائپوٹینشن اینڈ ورٹیگو یعنی کم بلڈ پریشر اور چکر، اس کی وجوہات، علامات، اقسام اور ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں بات کریں گے۔ کم بلڈ پریشر کو عام طور پر اوپر والے نمبر یعنی سسٹولک کے لیے 90 سے کم یا نیچے والے نمبر یعنی ڈیسٹولک کے لیے 60 سے کم بلڈ پریشر سمجھا جاتا ہے۔ کم بلڈ پریشر سے چکر آنا اور بے ہوشی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات کم بلڈ پریشر جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ کم بلڈ پریشر کی وجوہات: پانی کی کمی سے لے کر سنگین طبی حالات تک وجوہات ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کم بلڈ پریشر کی وجہ کیا ہے تاکہ اس وجہ کا علاج کیا جا سکے۔ کم بلڈ پریشر کے اقسام: آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن یعنی پوسٹرل ہائپوٹینشن، یہ بیٹھنے کی پوزیشن سے کھڑے ہونے یا لیٹنے کے بعد بلڈ پریشر میں اچانک کمی آ جاتی ہے۔ وجوہات میں پانی کی کمی، طویل مدتی بستر پر آرام۔ اس قسم کا بلڈ پریشر بڑے عمر کے لوگوں میں عام ہوتی ہے۔ نمبر 2، پوسٹ پرانڈیل ہائپوٹینشن۔ اس بلڈ پریشر میں کمی کھانے کے 1 سے 2 گھنٹے بعد ہوتی ہے۔ اس کا بھی سب سے زیادہ امکان زیادہ عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کو ہائی بلڈ پریشر یا اعصابی نظام کی بیماریاں جیسے پارکنسنز ڈیزیز وغیرہ ہوتی ہے۔ نمبر 3، نیورلی میڈیٹڈ ہائپوٹینشن۔ یہ بلڈ پریشر کی کمی کھڑے رہنے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ دل اور دماغ کے درمیان غلط مواصلت کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن۔ اس کے ساتھ ایک سے زیادہ سسٹم ایٹروفی، اس کو شائی ڈریگر سنڈروم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نایاب عارضہ اعصابی نظام کو متاثر کرتا ہے جو کہ بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن، سانس لینے اور ہاضمہ جیسے افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کا تعلق بھی لیٹتے وقت بہت زیادہ بلڈ پریشر سے ہے۔ کم بلڈ پریشر کے علامات: بصارت کا دھندلا پن، چکر آنا، ہلکا سر درد ہونا، بے ہوش ہونا، تھکاوٹ، متلی، توجہ مرکوز نہ کرنے میں دشواری۔ اس قسم کی علامات بلڈ پریشر کم ہونے سے ظہور پذیر ہوتی ہے، اور ایسی علامات کے لیے جو ہومیوپیتھک میڈیسن قابل استعمال ہوتی ہے اس میں جلسیمیم، گلونائن، نیٹرمیور، کاربویج، چائنا، فیرمیٹ، ناجا، واسکم علم، بریٹامیور، نکسوامیکا، ایسڈ فاس وغیرہ علامات کے مطابق استعمال ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو اسی قسم کی کوئی تکلیف ظاہر ہو تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کیجیے۔ سیلف میڈیکیشن سے اجتناب کیجیے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ کو دوسری بیماریوں کے بارے میں جاننے کی خواہش ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنے صحت کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔